بسم اللہ الرحمن الرحیم. بینائی فاؤنڈیشن کے پلیٹ فارم سے ریڈیو سنشائن سے براہ راست آپ لوگ سن رہے ہیں آواز آر جے اے آر خان کی. امید کرتا ہوں تمام لسنرز بخیر و عافیت ہوں گے. آج بھی ہمارے ساتھ ہمارے ایک شائننگ سٹار موجود ہیں، لیکن شائننگ سٹار کی طرف جانے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ بینائی فاؤنڈیشن کے پلیٹ فارم سے ہمارے اس آن لائن ریڈیو سنشائن کو نہ صرف آپ سپورٹ کریں بلکہ ہماری ان کاوشوں کو لائک ضرور کریں اور دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں. اپنے انٹرویو اور اپنے شائننگ سٹار کی طرف چلتے ہیں، اور میں آج بہت ہی زیادہ خوش ہوں کیونکہ ہمارے بلوچستان سے اگر واقعتاً کسی کو میں شائننگ سٹار ویژولی امپیرڈ کمیونٹی میں کہہ سکتا ہوں تو وہ ہمارے آج ہی کے گیسٹ ہیں. اس سے پہلے بھی میں آپ کو بلوچستان سے کئی شخصیات متعارف کروا چکا ہوں آپ لوگوں کے ساتھ، جو کہ بلوچستان سے ہی تعلق رکھتے ہیں اور مختلف شعبہ جات میں اپنی خدمات سر انجام دے رہے ہیں. لیکن آج جن سے روبرو میں محو گفتگو ہوں گا، ان کے لیے الفاظ میرے پاس نہیں ہیں کہ ان کی تعریف میں کر سکوں. بلائنڈ کمیونٹی کے یوں سمجھیں کہ ماتھے کا جھومر ہیں، یہ سر کا تاج بھی کہہ سکتے ہیں. بہرحال ان کی جتنی بھی تعریفیں کروں وہ سورج کو دیا سلائی دکھانے کے مترادف ہوگا. تو بغیر کسی تمہید باندھے ہم چلتے ہیں اپنے گیسٹ کی طرف. آپ کا نام حافظ محمد شیراز ہے، آپ کوئٹہ بلوچستان سے تعلق رکھتے ہیں اور انٹرنیشنل ریلیشنز میں اس وقت بی ایس کر رہے ہیں. ساتھ ہی ساتھ بہت ہی بہترین عمدہ کالم نگار ہیں. آپ کا پہلا کالم شائع بھی ہو چکا ہے جسے کافی پذیرائی ملی. اس کے ساتھ ساتھ آپ سیاسی اور سماجی دانشور بھی کہلائے جاتے ہیں، یا کم سے کم میں یہ ضرور کہہ سکتا ہوں کہ میں سمجھتا ہوں کہ جو بہترین دانشور ہیں ان میں آپ کا شمار ہو سکتا ہے بلکہ ہوتا ہے. تو چلتے ہیں اپنے گیسٹ کی طرف. حافظ محمد شیراز صاحب، السلام علیکم. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شیراز صاحب، آپ کی طبیعت ٹھیک ہے؟ آپ خیریت سے ہیں؟ جی الحمدللہ، اللہ کا کرم، میں بالکل ٹھیک ٹھاک. فرسٹ آف آل تو شیراز آپ کا بے حد شکریہ کہ آپ نے اپنی انتہائی مصروفیات میں سے ہمارے لیے، بینائی فاؤنڈیشن کے لیے اور ہمارے لسنرز کے لیے وقت نکالا. جی آپ کا بھی بہت بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے اتنے بہترین طریقے سے آپ نے انٹروڈیوس کروایا، اور جو آپ نے مطلب کمپلیمنٹس وغیرہ دیے میں ان کے خود کو قابل تو نہیں سمجھتا، لیکن یہ کہ آپ نے مجھے اتنا ایک بہترین پلیٹ فارم آپ نے فراہم کیا کہ جس پلیٹ فارم کے ذریعے میں خود کو انٹروڈیوس کرا سکوں. شیراز، بغیر کسی تمہید کے اور بغیر کوئی تاخیر کیے میں چاہوں گا کہ سوال و جواب کے سلسلے کی طرف چلیں، کیونکہ میرے لسنرز بھی چاہیں گے کہ وہ زیادہ سے زیادہ شیراز کے بارے میں جانیں، اور ایک عام شیراز سے لے کے آج ایک کالم نگار شیراز تک کا سفر، یہ سب ہم گائے بگائے آپ سے پوچھیں گے. تو فرسٹ آف آل تو یہ بتائیے گا، شیراز کے ویژولی امپیئرمنٹ جو ہے یہ بائی برتھ ہے یا پھر لیٹ بلائنڈ ہیں آپ؟ میں بیسیکلی بائی برتھ ویژولی امپیئرڈ پرسن ہوں. اور کیسی آپ کے مطلب تعلیمی سلسلہ کیسا رہا؟ شروعات کیسے ہوئی؟ تفصیل سے اگر اپنے بارے میں بتائیں گے تو میرے لسنرز کو بھی اچھا لگے گا. پھر آگے ہم آتے ہیں آپ نے جو جوہر دکھائے ہیں اور جس طرح ایک عام پتھر سے آپ گوہر نایاب بن چکے ہیں، تو وہ سب تو ہم آگے جانیں گے، لیکن بنیادی اپنا تعلیمی سلسلہ اور یہ ساری چیزیں اگر آپ بتائیں گے تو بہت اچھا رہے گا. جی بہت شکریہ خان صاحب. ایکچولی جہاں تک میرے تعلیمی سلسلے کی بات ہے تو ایسا ہے کہ میری پیدائش کے بعد تھوڑی سی مایوسی ضرور چھا گئی تھی میرے خاندان میں، کیونکہ مجھ سے پہلے میری جو سسٹر تھیں وہ پیدا ہوئی تھی تو وہ بھی ویژولی امپیئرڈ ہی تھیں. تو یکے بعد دیگرے ویژولی امپیئرڈ بچوں کا پیدا ہونا، اس سے ڈس اپوائنٹمنٹ ضرور ہوئی تھی شروع میں میرے پیرنٹس کو، لیکن اللہ کا بعد میں بہت زیادہ فضل و کرم ہوا کہ انہوں نے بمشکل ہی صحیح لیکن وہ
اس مایوسی سے نکل گئے اور انہیں کسی نے یہ معلومات فراہم کی کہ جو اسپیشل بچے ہیں یہ بھی اگر اپنی تعلیم کو اگر اپنے تعلیمی سلسلے کا آغاز کرنا چاہیں یا اپنے آپ کو تعلیم سے بہراور کرنا چاہیں تو وہ کر سکتے ہیں. تو پھر اسی دوران سب سے پہلے میں نے اپنے گھر کے قریب ہی ایک مدرسہ ہے اس میں نے داخلہ لیا اور الحمدللہ ثم الحمدللہ میں نے وہاں سے قرآن مجید حفظ کیا. تقریباً 2 سال کے عرصے میں نے قرآن مجید حفظ کیا اور قرآن مجید کے حفظ کی تکمیل کے بعد پھر میں نے اسکول برائے نابینا جو کہ کوئٹہ میں ہی موجود ہے بروری روڈ میں, وہاں پہ میں نے داخلہ لیا اور وہاں پر الحمدللہ میں نے میٹریکولیشن تک کی تعلیم مکمل کی. اور اسی کے ساتھ ساتھ پھر میں نے قرات کا جو کورس ہے وہ بھی مکمل کیا اور یہ کورس میں نے مدرسہ رحیمیہ سے مکمل کیا. اور اس کے بعد میں نے اسلامیہ بوائز کالج میں داخلہ لیا اور وہاں سے میں نے الحمدللہ ایف اے کمپلیٹ کیا. اور پھر اس کے بعد جیسے کہ آپ نے میرے انٹروڈکشن میں بھی بتایا کہ میں نے بی ایس کیا انٹرنیشنل ریلیشنز میں اور یہ بی ایس جو تھا یہ میں نے یونیورسٹی آف بلوچستان سے کیا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. شراز انٹرنیشنلی قرات کے مقابلوں میں بھی آپ حصہ لے چکے ہیں, اس کا بھی احوال بتائیے گا میرے لسنرز کو. جی شکریہ. ایسا ہے کہ حفظ کی تکمیل کے بعد جب میں نے قرات کے کورس میں داخلہ لیا تو قاری صاحب کو جو ہمارے مطلب استاد صاحب تھے ان کو ایسا لگا کہ یہ بچہ جو ہے یہ آگے انٹرنیشنلی پاکستان کو ریپرزینٹ کرنے کی کیپیبلٹیز رکھتا ہے. تو انہوں نے مجھے سب سے پہلے سٹی لیول پہ جو کمپٹیشن ہوتا ہے حفظ قرآن کا تو انہوں نے مجھے اس کمپٹیشن میں بھیجا. تو ایسا ہوا کہ اس کمپٹیشن میں میں ایک دم سے اوپر نہیں گیا, اس میں متعدد بار مجھے کافی مایوسی کا سامنا کرنا پڑا کیونکہ میں جب سٹی کمپٹیشن میں جب بھی جاتا تھا تو کوئی نہ کوئی مسٹیک وغیرہ ضرور ہو جاتی تھی امتحان دینے کے دوران, لیکن الحمدللہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ امپروومنٹ آتی گئی. اور پھر اس کے بعد تقریباً 2017 میں نے آل پاکستان حفظ قرآن کے کمپٹیشن میں حصہ لیا اور اس میں نے 2nd پوزیشن حاصل کی تھی. اور اس 2nd پوزیشن حاصل کرنے کے بعد میں نے ایک کمپٹیشن تھا جو کہ سوڈان میں منعقد کیا گیا تھا. اس میں نے کوالیفائی تو کیا تھا لیکن اس کمپٹیشن میں شرکت نہیں کر پایا مختلف ٹیکنیکل وجوہات کی بنا پہ. لیکن پھر اس سے تقریباً 1 سال بعد یعنی 2018 میں پھر سے میں نے کم بیک کیا. میں نے کہا کہ میں ہار ماننے والوں میں سے بالکل بھی نہیں ہوں. تو پھر سے میں نے اس میں حصہ لیا اور ایک بار پھر سے مجھے موقع دیا گیا آل پاکستان قرات کے حفظ کے کمپٹیشن میں حصہ لینے کے لیے. مجھے دوبارہ موقع دیا گیا اور دوبارہ سے میں نے پرفارم کرتے ہوئے اس بار پھر میں نے اول پوزیشن حاصل کی. اور پھر اس کے بعد میں نے ایک اور انٹرنیشنل کمپٹیشن جو کہ کنگڈم آف سعودی عربیہ میں منعقد کیا گیا تھا. تو اس کمپٹیشن میں نہ صرف میں نے کوالیفائی کیا بلکہ میں نے اس کمپٹیشن میں الحمدللہ پارٹیسپیٹ بھی کیا. اور 2 راؤنڈز پر مشتمل تھا یہ کمپٹیشن اور 150 کنٹریز میں الحمدللہ میں نے 7ویں پوزیشن حاصل کی. اور پھر اس کمپٹیشن کے بعد میں نے ایک اور بین الاقوامی مقابلے میں حصہ لیا جو کہ اسلامی جمہوریہ ایران میں یہ مقابلہ منعقد کیا گیا تھا. تو اس مقابلے میں بھی تقریباً 83 سے 84 ممالک نے حصہ لیا تھا اور پاکستان کی جو ریپرزنٹیشن تھی وہ میں نے کی. اور الحمدللہ اللہ کا بڑا فضل و کرم رہا کہ میں نے اس کمپٹیشن میں بھی 4th پوزیشن حاصل کی. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. تو اس کا مطلب انٹرنیشنلی ایوارڈ یافتہ ہے اور نہ صرف ایوارڈ یافتہ بلکہ پاکستان کو ریپرزینٹ کرنے کے ساتھ ساتھ پاکستان کا نام روشن کرنے میں بھی اللہ تعالیٰ نے آپ ہی کو چنا اور آپ نے ہی یہ فریضہ سر انجام دیا. بہرحال بہت مبارکباد میری طرف سے, میرے تمام لسنرز کی طرف سے اور ہمارے بینائی فاؤنڈیشن کی طرف سے آپ کو.
جتنی بھی ہم داد دیں وہ کم ہے. آگے چلتے ہیں شراز, اس کے بعد بی ایس کی طرف چلتے ہیں کہ بی ایس آئی آر میں ہی کیوں شراز نے چنا؟ سو اٹس اے $1 million کویسچن. ایسا ہے کہ میرے ایک رشتہ دار ہیں, انہوں نے مجھ سے پہلے انہوں نے پوچھا کہ اگر آپ کا FA کمپلیٹ ہو چکا ہے تو اب آگے آپ کیا کرنا چاہتے ہیں. تو میں نے کہا کہ so far I am little bit confused but اگر آپ مجھے گائیڈ کر دیجئے. تو انہوں نے مجھے کہا کہ شراز اگر آپ آگے چل کر کچھ بننا چاہتے ہیں تو آپ کو BSIR کرنا چاہیے. تو میں نے کہا میں BSIR ہی کیوں کروں. تو انہوں نے کہا اگر آپ BSIR کریں گے تو سب سے پہلے تو آپ نہ صرف قومی بلکہ بین الاقوامی سیاست سے بھی بہت حد تک ہم آہنگ ہو جائیں گے, اور یہ آپ کو آگے چل کر جو کمپیٹیٹیو ایگزامز وغیرہ ہوتے ہیں نا, PCS CSS, یہ کرنے میں بھی آپ کو بہت زیادہ ہیلپ آؤٹ کریں گے. تو مجھے یہ آئیڈیا بہت زیادہ پسند آیا اور میرے دل کو لگی یہ بات. تو پھر میں نے کہا کہ بس اب اور کچھ نہیں کروں گا, اب میں اگر BS کروں گا تو انٹرنیشنل ریلیشنز میں ہی کروں گا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ, زبردست. انٹرنیشنل ریلیشنز میں پھر آپ کی گرفت بھی ماشاءاللہ ہم بلوچستان یونیورسٹی کے دیگر اسٹوڈنٹس سے بھی ملتے رہتے ہیں, لیکن جب شراز سے ملتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ ہم بلوچستان یونیورسٹی کے کسی اسٹوڈنٹ سے نہیں, شاید کسی پروفیسر سے محو گفتگو ہیں, اور IR پہ ہم ان سے معلومات لے رہے ہیں. اس نوعیت کی معلومات ماشاءاللہ آپ نے حفظ کر رکھی ہیں, اور آپ کی مطلب علم کا ذخیرہ اتنا وسیع ہے کہ جسے کم سے کم میں نہیں سمجھتا کہ بلوچستان کا کوئی دوسرا طالب علم جو بے شک IR کا ہی ہو وہ چیلنج کر سکتا ہے. تو بہت شکریہ ہر خان صاحب. شراز, بلوچستان یونیورسٹی میں جرنل ایجوکیشن میں پھر ایک عجیب سے مطلب یہاں بلوچستان کے کلچر کے لحاظ سے تو بہت ہی عجیب سا ایک تاثر آتا ہے کہ اچھا یہ بلائنڈ ہمارے ساتھ پڑے گا. تو آپ کو فیلوز کی طرف سے کس طرح کا رسپانس ملا اور کیا صورتحال رہی 4 سالوں میں؟ ایسا ہے کہ شروع میں جب میں نے جب ایڈمیشن لیا تھا ڈپارٹمنٹ آف انٹرنیشنل ریلیشنز میں, تو شروع میں کافی عجیب سا مطلب ایک اسٹرینج بیہیویئر تھا اسٹوڈنٹس کی طرف سے, اور وہ سارا دن جو ہے نا وہ انہی کویسچنز میں گزار دیتے تھے بیکاز آف لیک آف اویئرنیس کہ یار آپ IR میں آ تو گئے ہو تو بھی آپ مطلب پڑھو گے کیسے, اور آپ پتہ نہیں BS کر بھی پاؤ گے کہ نہیں. مجھے تو ایک دو اسٹوڈنٹس نے واقعی یہ کہا کہ بالکل پتہ, ہمیں تو مطلب لگتا ہی نہیں ہے کہ آپ BS جو ہے وہ IR میں کر بھی پاؤ گے کہ نہیں, کیونکہ اس میں تو کافی مطلب یہ تو کافی کمپلیکیٹڈ سبجیکٹ ہے, اور اس میں جو ہے پھر میپس وغیرہ بھی مطلب ہوتے ہیں, اس میں میپس وغیرہ کے ذریعے بھی ہم انفو وغیرہ کلیکٹ کرتے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ ہمیں نہیں لگتا, لیکن میں نے ان سے نہ صرف یہ کہا بلکہ پرومس بھی کیا میں نے ان کے ساتھ کہ میں کر کے دکھاؤں گا انشاءاللہ BS, اور الحمدللہ BS جو ہے میرا اب آخری مراحل میں جو ہے وہ داخل ہو چکا ہے. تو یقیناً اسٹرینج بیہیویئر کا تو مجھے سامنا رہا, اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. ٹیچرز جو ٹیچنگ اسٹاف تھا یونیورسٹی کا بالخصوص, انہوں نے شراز کو کیسے انٹرٹین کیا؟ جہاں تک ٹیچرز کی بات ہے تو الحمدللہ I can proudly say that all teachers were very cooperative, and میں نہیں سمجھتا کہ میرے ڈپارٹمنٹ میں کوئی ایسا ٹیچر ہو انکلوڈنگ HOD کہ جنہوں نے میرے ساتھ کوآپریٹ نہ کیا ہو. کوئی بھی معاملہ ہو, چاہے کوئی فیس وغیرہ کا معاملہ ہو یا کوئی اسائنمنٹس وغیرہ کا, یا کسی بھی حوالے سے اگر مجھے کوئی کسی دشواری کا سامنا کرنا پڑتا تھا تو بہت زیادہ کوآپریٹ کیا میرے ڈپارٹمنٹ والوں نے میرے ساتھ. ماشاءاللہ زبردست. تو پھر IR میں رہتے کالم نگاری, اور وہ بھی اس قدر شدید کالم نگاری, میں نے تو آپ کا وہ پہلا کالم پڑھا اور اس پہ میں نے اپنے کمنٹس بھی دیے تھے آپ کو. لیکن یہ ظاہر ہے وہ تو ہم جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ماشاءاللہ سے بہت زیادہ خداداد صلاحیتیں آپ کو عطا کر رکھی ہیں, لیکن اس طرف رجحان خود بخود آیا, ٹیچرز نے اپروچ کیا, انکریج کیا, کیا مطلب وجہ کیا بنی کہ شراز پھر لکھنے پہ بھی آ گیا, اور ماشاءاللہ قلم بھی اللہ تعالیٰ نے اتنا مؤثر قلم دیا ہے کہ قارئین کو ایک طرح سے اپنی گرفت میں لے لیتا ہے؟
جی شکریہ. ایکچولی جہاں تک کالم نگاری کی بات ہے تو ایسا ہوا کہ 3rd یا 4th سیمسٹر میں میری ایک بہت ہی انسپریشنل شخصیت سے ملاقات ہوئی تھی جن کا نام ڈاکٹر ظفر خان ہے, اور میں آج بھی انہیں بہت زیادہ لائک بھی کرتا ہوں اور ان کی رسپیکٹ بھی کرتا ہوں, اور ان کے لیے دعا بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں لمبی زندگی اور صحت عطا فرمائے. انہوں نے ایکچولی نہ صرف بول کر ہمیں موٹیویٹ کیا کہ آپ کو کالمز وغیرہ لکھنے چاہیے ایز اے اسٹوڈنٹ آف انٹرنیشنل ریلیشنز, تاکہ آپ کا نہ صرف اوپینین عوام کو پتہ چل سکے بلکہ آپ کی وجہ سے عوام باشعور بھی ہو سکے. تو نہ صرف انہوں نے ہمیں بول کر موٹیویٹ کیا بلکہ انہوں نے ہمیں کچھ ایسے آرٹیکلز اپنے بھی شائع کیے کہ جنہیں پڑھ کر ہم پھر رہ نہیں سکے, اور پھر ہم نے بھی ڈیسائیڈ کیا کہ بس اب ہم بھی کچھ نہ کچھ شائع کریں گے, اور ہم بھی جتنا ہو سکے گا اپنے قوم کا جو شعور ہے اس کو بڑھانے میں ہم بھی جتنا بھی ہم کنٹریبیوٹ کر سکے ہم کریں گے. تو ان کے موٹیویشن کی وجہ سے ہم نے اس سلسلے کا آغاز کیا. ہم دیکھتے ہیں کہ پنجاب میں ہم نے ویژولی امپیئرڈ کو جج بھی بنا لیا, ہم نے CSS کروا کے پرائم منسٹر سیکریٹریٹ میں ڈپٹی سیکریٹری بھی ایک ویژولی امپیئرڈ کو بٹھا دیا, لیکن بلوچستان میں سوچ تبدیل ابھی تک نہیں ہوئی. جس طرح بھی آپ نے بتایا کہ بہت اگر لوگوں نے تعریف بھی کی تو اس طرح سے کی کہ یار یہ سبجیکٹ, یعنی ایک حیرت اور پریشانی کے ملے جلے جذبات میں. تو بلوچستان میں سوچ کیوں تبدیل نہیں ہو رہی کہ ویژولی امپیئرڈ بھی ڈفرینٹ فیلڈز میں اپنا لوہا منوا سکتے ہیں؟ شیراز کا کیا خیال ہے اس بارے میں؟ میرا ذاتی طور پر خیال یہ ہے کہ انفارچونیٹلی شعوری طور پر جو ہماری ویژولی امپیئرڈ کمیونٹی ہے, مجھے یہ مطلب انتہائی افسوس سے یہ بات مجھے کہنی پڑ رہی ہے کہ ہماری جو شعوری گروتھ جس حساب سے ہونی چاہیے تھی, ایکسٹریملی سوری ٹو سے کہ ایسا ہو نہیں پا رہا. شاید یہی وجہ ہے کہ ہم نے ایک مخصوص دائرہ بنا لیا ہے اپنے مطلب کیریئر کے حساب سے کہ چلو MA اردو کر لیتے ہیں یا MA اسپیشل ایجوکیشن کر لیتے ہیں اور بس نوکری حاصل کر لیتے ہیں. مطلب ہمارا ایک محدود, ہم نے اسپیشلی ہماری جو ویژولی امپیئرڈ کمیونٹی ہے, ہم نے کبھی اپنی سوچ کو وسیع کرنے کا سوچا ہی نہیں. تو یہی وجہ ہے کہ ہم اس طرح سے ڈیولپ ہو نہیں پایا کہ جس طرح سے پنجاب کے ویژولی امپیئرڈ لوگوں نے خود کو نہ صرف آگے لایا بلکہ اپنا لوہا بھی منوایا. یہ عام طور پہ ہم ایک امیج, چاہے جرنل ہماری کمیونٹی ہو یا ڈسیبل کمیونٹی ہو, ایک امیج بن چکا ہے کہ جی اسپیشل ایجوکیشن میں اس طرح معیاری تعلیم نہیں ملتی. اب یہاں پہ پنجاب کی بات میں نہیں کر رہا, میں بلوچستان کی بات کر رہا ہوں کہ بلوچستان کے بارے میں یہ خیالات ہمارے اپنے بلوچستان کے لوگ ہی کہتے ہیں. لیکن اسی اسپیشل ایجوکیشن سسٹم میں بیسک تعلیم حاصل کرنے والا شیراز آج ماشاءاللہ یہاں ہے, اور مستقبل میں تو ہم بہت آگے دیکھتے ہیں. تو شیراز کا کیا خیال ہے کہ ہم جو یہ قصوروار ٹھہراتے ہیں اسپیشل ایجوکیشن کو کہ جی ہم ترقی اس لیے نہیں کر سکتے کہ ہمیں بنیادی تعلیم ہی معیاری نہیں مل رہی, شیراز کیا سوچتا ہے کہ واقعی ادارے کا قصور ہے یا خود اپنی جو ہے ول نہیں ہے بندے میں, خود نہیں کرنا چاہتے کچھ؟ جہاں تک میرا خیال ہے, میں سمجھتا ہوں کہ دونوں ہی اپنی اپنی جگہ قصوروار ہیں. ایسا بھی نہیں ہے کہ مکمل طور پر گورنمنٹ ہی ذمہ دار ہے, اور ایسا بھی نہیں ہے کہ مکمل طور پر ویژولی امپیئرڈ کمیونٹی ہی جو نا اس چیز کی ذمہ دار ہے. دونوں کا کہیں نہ کہیں قصور ہے. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ اگر گورنمنٹ جو ہے وہ اگر ہمیں بے شک تھوڑی بہت ہی فیسلٹیز فراہم کرے, تو اگر وہ ہمیں تھوڑی بہت فیسلٹیز ہی فراہم کر دیتے ہیں تو ایون ہم اس پر بھی مختلف طریقے سے ہم اسے بھی کرٹیسائز کرتے ہیں, اور اس پر بھی ہمارے بہت سارے اعتراضات جو ہیں وہ نکل آتے ہیں انفارچونیٹلی. اور دوسری طرف پھر ویژولی امپیئرڈ کمیونٹی جو ہے وہ خود بھی ہماری قصوروار اس لحاظ سے ہے کہ کہیں نہ کہیں یہ ہماری اپنی سستی بھی ہے کہ ہم جو ہے آگے بڑھنے کا نہیں سوچتے, بلکہ انہی
کانٹرڈکشنز اور کرٹیسزم میں ہی ہم پھنسے ہوئے ہیں اور خود کو ہم نے اسی کنویں کا مینڈک بنا لیا ہے کہ جو بس خود کو مطلب یہی سمجھتا ہے کہ بس یہی میری دنیا ہے. تو انفارچونیٹلی یہی وجہ ہے کہ مطلب دونوں کہیں نہ کہیں قصوروار ہیں. زبردست. شراز میں آخر میں چاہوں گا کہ بینائی فاؤنڈیشن کے اس پلیٹ فارم سے ان تمام ویژولی امپیرڈ میل فیمیل کو شراز پیغام دے کہ یار نتھنگ از امپاسبل، لیکن اپنے الفاظ میں. میں تو یہی کہوں گا کہ اس دنیا میں اسپیشلی آفٹر ٹیکنالوجیکل ریولیوشن اب تو کچھ بھی امپاسبل نہیں ہے. اس میں تو اب تو کوئی دو رائے ہے ہی نہیں. کوئی بھی میدان ہو، کہیں بھی ہمیں اگر ایکسل کرنا ہو تو ہمیں سوچنا نہیں ہے، ہمیں آگے بڑھنا ہے اور ہاتھ پاؤں مارتے رہنا ہے اور اسی معاشرے میں ہمیں کمپیٹ کر کے دکھانا ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بہت زبردست شراز. بہت اچھا لگا آپ سے بات کر کے، اور یقیناً میرے جو سامعین ہیں وہ نہ صرف محظوظ ہوں گے بلکہ موٹیویٹ بھی ہوں گے. سامعین میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ہمارے صرف ویژولی امپیرڈ ساتھی نہیں ہیں. ہمارا بینائی فاؤنڈیشن جو ہے اس کو پوری دنیا دیکھتی ہے ماشاءاللہ سے، اور ہمیں اس کے ریویوز بھی ملتے ہیں. تو آج کا میرے خیال سے ہمارا جو یہ انٹرویو ہے یہ بہت ہی زیادہ ایک طرح سے میں کہہ سکتا ہوں کہ بینائی فاؤنڈیشن نے موتی بکھیرنے کا کام کیا ہے، اور اب ڈپینڈ کرتا ہے لسنرز پہ کہ کون کتنے موتی چن سکتا ہے آج کی ہماری اس بزم سے. شراز آپ کا بہت شکریہ، اور لسنرز آپ تمام کا بہت شکریہ. آئی ہوپ کہ آپ لوگ ہمارے اس بینائی فاؤنڈیشن کو سپورٹ کر رہے ہوں گے، لیکن آئی ریکویسٹ کہ مزید کریں ہماری بینائی فاؤنڈیشن کو اور سنشائن ریڈیو کو، تاکہ مزید ہم جتنے بھی ہمارے ویژولی امپیرڈ ساتھی ہیں یا جو جتنے بھی ہمارے گوہر نایاب ہیں ہم اس پلیٹ فارم کے ذریعے ان کو آپ کے سامنے لا سکیں. آج تک کے لیے اتنا ہی. انشاءاللہ پھر ملیں گے کسی نئے پروگرام میں کسی نئی ہستی کے ساتھ. تب تک کے لیے ہمیں رکھیے گا اپنی دعاؤں میں یاد. اللہ نگہبان، اللہ نگہبان، اللہ نگہبان، اللہ نگہبان، اللہ نگہبان.